ایک سوگ کا سا ماحول ہے کہ آپ کو خوش آمدید بھی ہم نہیں کہہ سکتے. مولا علی کرم اللہ وجہہ کہ یوم شہادت ہے آج. ایک جانب اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اسی عشرے میں ہم جہنم سے نجات پالیں، اور ایک جانب جب اس عشرے کا آغاز ہوتا ہے تو مولا علی کرم اللہ وجہہ جو کہ سرداران جنت کے بابا ہیں، جو کہ تطہیر کے شوہر نامدار ہیں، جو کہ آقا علیہ السلام کے داماد ہیں، کہ جو اللہ رب ذوالجلال کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کہ جن کے اوپر سخاوت کو ناز ہوتا ہے، کہ جن کے اوپر ولایت کو ناز ہوتا ہے، وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ حیدر کرار، ان کا یوم شہادت کا دن آج، کہ کس طرح ان کی شہادت ہوتی ہے. 2 دن کس کرب اور کس تکلیف میں گزارتے ہیں، روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، سر پہ ضرب پڑتی ہے بدبخت ابن ملجم کی، 2 روز گزارتے ہیں اور آج کے دن شہادت پا جاتے ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہہ کا جو کہ خود علم کا دروازہ ہیں، ان کا علم، ان کے فضائل، ان کی شخصیت، ان کے اقوال، الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب ذوالجلال نے ہم تمام جو اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم مولا علی کرم اللہ وجہہ کی ذات کو اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کے مطابق کچھ بیان کر سکیں، کچھ ان کے فضائل پر بات کر سکیں. اور آج بھی انشاءاللہ العزیز یہی کوشش ہوگی کہ جتنا کچھ ان کی شخصیت سے، ان کے علم سے ہم اپنی بساط کے مطابق سیکھ سکتے ہیں، آج سیکھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ضرور. آپ نے بہت ہی اچھی بات کی اور اسی جانب اشارہ کیا. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، میری گزارش سب سے یہی ہے، جو بھی سننے والے اہل علم یہاں پر تشریف فرما ہیں، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ فضائل علی بیان کرنے کے لیے کسی اور کی برائی بیان کرنا ضروری نہیں ہے. درست. فضائل علی کسی اور چیز کو برا کرنے کا محتاج نہیں ہے. فضائل علی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے بارے میں فرما دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تحاشا مقامات پر، اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بھی علماء کرام یہاں پر بتائیں گے کہ حضرت علی کے بارے میں کیا کیا ارشادات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو میری گزارش صرف اتنی ہے کہ جب فضائل علی بیان ہو رہے ہوں تو بس فضائل علی ہی بیان ہونے چاہیے، کیونکہ علی علی ہیں. ہمارے ساتھ مفتی ابو محمد صاحب بھی موجود ہیں، مولانا ولی خان مظفر صاحب بھی موجود ہیں. میں آپ دونوں کی تشریف آوری کا یہاں پر فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی کم علمی میں اضافے کے لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ آج مولا علی کے بارے میں کچھ ایسی بات، کوئی ایسے فضائل بتائیے کہ جو بدبخت، جو ان کے ناقدین ہیں، میں تو انہیں بدبخت ہی کہوں گا، جو بھی ہیں وہ ان کی بھی آج آنکھیں جو ہیں وہ کھل جائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ صلی اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. صدق اللہ خالقنا العظیم. سب سے پہلے تو ہم یہاں جتنے بھی حضرات یہاں بیٹھے ہیں، ہم اپنی حاضری لکھوا رہے ہیں ان نام لواؤں میں جو آج یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے عاشق ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سچے عاشق ہونے کی علامات کیا ہیں؟ سچا عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے معشوق کی ہر ادا کو اپنے اندر محسوس بھی کرتا ہے، اس کو اطاعت کی شکل میں اختیار بھی کرتا ہے. جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سارے کے سارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے. یہ سارے کے سارے سچے عاشق کا جو لفظ میں نے استعمال کیا، یہ کیوں کیا؟ کوئی ایک صحابی بھی ایسے نہیں ہیں، حضرت علی بھی انہی میں سے، کوئی ایک صحابی بھی ایسے نہیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت پر بھی عمل نہ کرتے ہوں. بے شک. تو سچے عاشق ہونے کی بہترین اور خوبصورت علامت یہ ہے. وعلیکم السلام، مرحبا. علامت یہ ہے کہ سچا عاشق حضرت علی کا وہ ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنی زندگی بنائے گا. آج ہم نعرے بڑے لگاتے ہیں، جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت بات کی نا کہ ہم فضائل کی حد تک رہیں اور ہم مناقب کی حد تک رہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ کسی کی شان بیان کرنے کے لیے کسی کی شان کو کم کرنا پڑے. درست. ایک کی شان بڑھانے کے لیے دوسری کی شان کو گھٹانا پڑے. آج کی محفل کی سب سے خوبصورت بات فہیم نے کی ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کی خصوصیات بتانے کے لیے کسی کی برائی کرنے کی ضرورت نہیں، مطلب وہ اس کے محتاج نہیں ہے کہ کسی کو برا کہہ کر انہیں اچھا کہا جائے. بالکل. بہت خوبصورت. اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر تم قلبی سکون چاہتے ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم اپنے اندر قلبی راحت سکون چاہتے ہو، تمہیں قلبی سکون ملے، راحت ملے. دیکھیں دنیا میں آسائش اور چیز کا نام ہے، راحت اور سکون اور چیز کا نام ہے. بے شک بے شک. فرمایا اگر تم کسی اپنے اندر قلبی سکون چاہتے ہو تو کسی کی برائی بیان کرنا بند کر دو، اور برائی بھی ایسی جو اس میں برائی ہو،
لیکن یہاں ایسے افراد کی، ایسی شخصیات کی برائی بیان کی جاتی ہے جن میں برائی ہوتی نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، امام احمد بن حنبل، ہمارے بڑوں نے حضرت علی کی کیا شان بیان کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان چند شخصیات میں سے ہوتا ہے کہ جن کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ خطبہ ارشاد فرمایا، ماشاءاللہ، جن کی تعریف میں اتنی احادیث ہیں کہ شاید ہی کسی اور شخصیت کے بارے میں اتنی احادیث ملتی ہوں۔ اور حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ کون سی احادیث؟ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھیں، تو اکٹھا کرتے 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 وہ اتنی احادیث جمع ہوئیں کہ وہ ایک ضخیم کتاب بن گئی، ایک بہت بڑی کتاب بن گئی۔ اور ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ خود وہ زبان جسے زبان نبوت کہتے ہیں، وہ زبان جس سے قرآن کریم جاری ہوتا ہے، وہ زبان جس سے اللہ گفتگو کرتا ہے، وہ زبان جس کے بارے میں فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا، اس زبان سے علی کے میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، اسی زبان کو حسنین کریمین نے بھی تو گھٹی کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا ہے، بالکل چوسا ہے، بالکل ہے۔ دیکھیں یہ زبان صرف حضرات حسنین کی گھٹی نہیں بنی، بلکہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نہیں کھلی بیماری کی وجہ سے، پیدائش کے بعد آنکھیں نہیں کھلی، بے شک لگایا تو میں تو یوں کہوں گا، تھوڑا سا جملہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آنکھیں کھلی نہیں بیماری کی وجہ سے، میں یوں کہوں گا کہ اللہ نے کھولنی نہیں دی۔ سبحان اللہ، میں یہ کہوں سبحان اللہ، کہ مولا علی کھولنا ہی نہیں چاہتے تھے جب تک دیدار مصطفیٰ نہ کر لو، نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ نے وہ آنکھیں کھلنی نہیں دی۔ کہ دنیا میں آؤں گا تو پہلی شخصیت جس کو دیکھوں گا وہ میرے آقا و مولا فروغ مصطفیٰ ہوگا، فروغ مصطفیٰ ہوگا۔ تو یہ پہلی گھٹی نہیں ہے، یہ حضرات حسنین کے ابا کو بھی یہ گھٹی مل چکی ہے، بے شک اگرچہ وہ آنکھوں کے لیے تھی۔ تو زبانی نبوت کا انتخاب فرمایا گیا۔ اب زبان نبوت کو ہی اگر ہم چوز کر لیں، انتخاب کر لیں کہ آج ہم انہی فضائل کو بیان کریں جو رسول اللہ نے کیے ہیں، بے شک، تو میرے خیال میں اتنی بات کافی ہے۔ سبحان اللہ، یہ حاصل اسی بات کا انتخاب کر لیا جائے کہ رسول اللہ نے علی کے فضائل کیا بیان کیے، علی کا مناقب کیا ہے، علی کا علم کیا ہے، علی کی ریاضت کیا ہے، علی کا تقوی کیا ہے، علی کی بہادری کیا ہے، علی کی جرت کیا ہے، علی کی شجاعت کیا ہے، علی کی غیرت کیا ہے، علی کی حمیت کیا ہے، علی کی آنکھ میں حیا کیا ہے، علی کا روب کیا ہے، علی کا دبدبہ کیا ہے۔ اگر اسی کو بیان کر دیا جائے تو میرے خیال میں ہماری حاضری لگ جائے گی۔ بالکل، بہت خوبصورت بات جو ہے وہ مفتی ابو محمد صاحب نے کی ہے۔ مفتی عابد صاحب، میں اب آپ کی جانب آنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ وقفے کے بعد جو ہے وہ جوائن کیا ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ گزارش ہماری آج آپ کے آنے سے پہلے یہی تھی اور درخواست بھی یہی تھی جو کہ آپ کے آنے کے بعد مفتی ابو محمد صاحب نے ریپیٹ بھی کر دی کہ ہم فضائل علی پہ بات کریں گے۔ علی کریں، ہم تو آپ سے دو ہاتھ آگے جانا چاہتے ہیں۔ آپ کے سوال پوچھنے سے پہلے ہی ہم جواب یہی دینا چاہتے ہیں کہ جب بات مولا علی کی ہو تو فضیلتیں بیان کرنی چاہیے، سبحان اللہ، پھر ادھر ادھر کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اور جب آپ اس چہرے کی طرف رخ کریں گے جس چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو پھر آپ کو ہٹانے کا دل بھی نہیں کرے گا، عبادت سے ہٹنے کا کس کا دل چاہے گا، دل بھی نہیں کرے گا۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے، اور ایسے موقع پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شخصیت کو ہم 1 گھنٹے کے پروگرام میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو مولا، اور یہاں پر ہر کوئی اس کو اپنے اپنے اینگل سے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ولی مظفر صاحب بڑی ایک عجیب ہمارے اندر جو ہے نا وہ بری عادت پیدا ہو گئی ہے کہ بس میں جس آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں تم بھی اسی آنکھ سے دیکھو، سب اسی آنکھ سے دیکھو، اور سب اسی آنکھ سے دیکھیں، اور جو میں بولتا ہوں تم آگے سے کچھ نہ بولو۔ ارے میرے بھائی، اور پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ اچھا اتحاد امت کیسا ہوگا، امت واحدہ کی بات کیسے ہوگی؟ تو میں آپ کو امت واحدہ کا نسخہ بتا رہا ہوں۔ وہ امت واحدہ کا نسخہ یہ ہے کہ جب آپ محبتوں کے تذکرے چھیڑیں گے، جب آپ صرف اور صرف محبتوں کی بات کریں گے، جب آپ بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و فضل کی، ان کی فضیلتوں کی، جب ان کی شعر آج پڑھیں گے یا نہیں؟ شعر پڑھیں گے یا نہیں؟ پڑھیں گے، بالکل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج پھر ہم آپ کے ساتھ دیکھیں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم بات میں قطع کلام میں معافی چاہتا ہوں، عشق کر دیجئے اسے،
کیونکہ عشق رسول بھی ہے نا پھر عشق اس رسول محبت صلی کو اللہ عشق میں ملا دیجیے اور رخ مصطفیٰ کی بات کی نا صلی اللہ علیہ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا ہائے 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 سبحان یہ اللہ جو روشن ہوئے ہیں نا کائنات میں یہ رخ مصطفیٰ کی برکت سے ہوئے سبحان ہیں اللہ تو جب تک عشق رسول نہیں ہوگا سینے میں اور بات عشق مصطفیٰ کی نہیں ہوگی بات ابو بکر صدیق کی محبت کی نہیں ہوگی بات حضرت عمر کی محبت کی نہیں ہوگی بات حضرت عثمان کے پیار کی نہیں ہوگی بات مولا علی سے عشق کی نہیں ہوگی حسنین کریمین سے عشق کی نہیں ہوگی اہل بیت اطہار سے محبت کی نہیں ہوگی تو ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا نہیں ہوتا جی اور اس وقت امت کو ضرورت صرف ان مقدس ہستیوں پر جمع ہونے کے لیے ایک اسی نقطے کی ہے کہ سب کے سب مل کر فضائل بیان کریں آپ بھی عشق رسول کی بات کریں آپ عشرہ مبشرہ کے صحابہ کی بات کریں میں اہل بیت اطہار کی بات کروں اور سب کے سب محبتوں کے تذکرے کر رہے ہوں اور عشق رسول سے ہم شروع کرتے ہیں کہ عشق رسول کی شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا سبحان اللہ ایسا کیسا مطلب ہماری قبر اندھیری ہو جائے گی ہو ہی نہیں سکتی جب ہم جو ہے وہ عشق مصطفیٰ کا جو ہے وہ چراغ لے کر چلیں گے سبحان اللہ تو اندھیری قبر ہوگی اس کے لیے چراغ تو یہی ہے نا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ عشق رسول کی بات ہے جو ابو محمد صاحب نے کی فضائل علی کی بات ہے جو سوال آپ نے کیا تو آج ہم اپنے پروگرام کو انشاءاللہ اسی ایک نقطے پر ہی رکھیں گے اور اسی نقطے کی برکت سے فرقہ واریت کا بھی خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تعصبیت کا بھی خاتمہ ہوگا ساتھ میں گستاخیوں کا بھی خاتمہ ہوگا توہینوں کا بھی خاتمہ ہوگا جب سب کے سب مل کر فضائل بیان کریں گے کسی کی زبان کسی اور چیز سے آلودہ ہی نہیں ہوگی سب کی زبان خوشبو بکھیر رہی ہوگی تو پھر تنازع بھی کوئی نہیں ہوگا ہو ہی نہیں سکتا تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری یا علی مولانا صاحب ویری گڈ بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب نے کر دی ہے ماشاءاللہ آج ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا ان ملعون لوگوں کی جانب سے وہ چاہتے تھے کہ یہ سلسلہ یہ تعلیمات یہ علم جس کا دروازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اگر کہا کہ میں شہر علم ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے اس دروازے کو جو گرانے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ سارا سلسلہ رک جائے گا میں کہتا ہوں کہ اس شہادت کے بعد سے ہی تو یہ سلسلہ اٹھا ہے اس سلسلے کو اس علم کی روشنی کو کوئی نہیں روک پایا مولانا صاحب یہ آج ہمیں اس کی شمعیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں میں شکر گزار ہوں فہیم خان کا بھی کرن ناز کا بھی پورے چینل کا سلمان خان ہے سب سلمان قریشی صاحب اپنے حضرات دونوں بزرگوں کا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت و کردار پر پچھلے 2-4 روز کی گفتگو جاری ہے بالکل جی 19 سے اور اس میں روزانہ جو ہے نا وہ مزوں پہ مزے آ رہے ہیں کوئی نئی چیز آتی ہے کوئی نئی چیز ہمیشہ ایک نئی چیز پتہ چلتی ہے نئی چیز پتہ چلتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر دیکھا جائے بچپن سے دیکھیں مولود کعبہ آنکھیں کھولی تو لعاب رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آ رہے ہیں حضرت خدیجہ کو بتا رہے ہیں حضرت خدیجہ خود اس وقت ایک عجیب قسم کی جو ہے نا کشمکش میں کہ کیا ہو گیا لیکن ان کی شخصیت میں عبقریت بھی تھی وہ ایک نابغہ بھی تھی جینیس خاتون تھی وہ سمجھ گئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا اور ان کی صفات بتائی کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا اور یہاں پھر کردار ملا حضرت علی کو کہ آپ جائیں ورقہ بن نوفل کو بلائیں وہ جاتے ہیں ورقہ بن نوفل کو بلاتے ہیں ورقہ بن نوفل کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ ساری دیکھنے کی بھی ہے سننے کی بھی ہے میں اس وقت میرے ذہن کے اسکرین پر جو اس کی ایک فلم چل رہی ہے واللہ کہہ رہا ہوں میں حضرت علی کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ گئے عمے میرے چچا خدیجہ تدعوک خدیجہ تدعوک انہوں نے کہا لماذا کیوں بلا رہی ہے انہوں نے کہا لا ادری اور ان کا ایک اسٹائل عجیب و غریب پھر وہاں سے دیکھے کہ ابو طالب حضرت ابو طالب کے پاس کئی مرتبہ نماز پڑھی انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم پڑھ رہے ہو یہ کیا انداز ہے اور پھر اس کے تصویب کی اس کی تصحیح کی اس کی تائید کی اس کے اپریشیٹ کیا کہ بہت اچھا کر رہے ہو اور جعفر کو بھی بتانا کہ وہ بھی اس طرح نماز پڑھے
پھر حضرت علی یہاں سے چلتے چلتے شیب ابی طالب میں اللہ اللہ اللہ، کیا 3 سال حضرت آپ اندازہ لگائیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ 3 سال جس مشکل میں وہ انہوں نے گزارے ہیں، لیکن اس مشکل میں جو سب سے زیادہ بالکل پہاڑ کی طرح کھڑے رہے، یا ابو طالب یا علی بن ابی طالب. کیا بات، آپ اندازہ لگا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں جب بھی شیب ابی طالب کا تصور کرتا ہوں، شیب ابی طالب کا تصور کرتا ہوں، جب بھی میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت ایسے ہی اس کی محبت میں وہاں نیچے اترا ہوں ٹنل کے درمیان گاڑی کھڑی کر کے. اچھا پھر آپ حضرت علی کو دیکھیے، ایسے ہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے نا وہ ایک فخر کے بستر پر سوئے ہیں. ایسے ہی ہے. جب ہجرت کی رات تھی، یہ میں اور آپ سمجھتے ہیں، دشمنوں کو تو وہ موت کا بستر نظر آ رہا ہے، بستر مرگ تھا دشمنوں کے، لیکن سب نے اتحاد کیا ہوا تھا. اور آپ جو ہے بالکل اطمینان سے اس میں سوئے. اور جب ابو جہل آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھول دیا، کہ علی انت؟ انہوں نے کہا نعم انا. ماذا تقول؟ انہوں نے کہا کنت احسب ان هنا محمد. کہا میرا خیال تھا یہاں محمد ہوں گے، یہ تو آپ ہے علی. انہوں نے کہا میں ہوں. کہا آپ ان کے بستر پر سو رہے تھے؟ کہا میں سو رہا تھا. کہا محمد؟ انہوں نے کہا راح، چلا گیا. انہوں نے اپنے لوگ دوڑائے. پھر جو ہجرت کا واقعہ ہوا وہ الگ، لیکن میں ذرا حضرت علی کو لیتا ہوں. حضرت علی نے پھر ادھر آپ وہاں سے آ گئے بیت اللہ کے سامنے، امانتیں لیے گئے. کہا ایھا الناس یا اہل مکہ، اے مکے والو، اے لوگو آ جائیے، ہلموا الی الی اماناتکم، اپنی امانتیں لے لو. اگر حضرت علی ان میں سے امانتیں لیتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھئی تم لوگوں نے مجھے نکال دیا، امانتوں کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، امانتیں حوالہ کی، سب کچھ کیا اطمینان سے، تاکہ سب لوگوں کو اطمینان ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں حضرت علی بھاگ گئے یا چلے گئے، ہمارے تعلیم فرمانی تھی، ہمارے کچھ چیزیں رہ گئی. پھر حضرت علی پیدل ہجرت کی ہے، انہوں نے پیدل ہجرت کی ہے یہاں سے مدینے تک خون آلود. اور سب سے پہلے مدینے سے باہر میں ان کو کون ملا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا علی یا ابن عم رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیبی، اس انداز میں ان کو مخاطب کیا. وحید اکیلے ہو، کہاں نعال، جوتے، نعال بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ سواری کا سواری میں کہا مجھ سے کہتے ہیں میں آپ کے لیے سواری کر. یہ علی ہے. یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ حضرت علی میں خودی تھی، حضرت علی میں فقر اختیاری تھا. حضرت علی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے تھے. کیا بات. علم اللہ نے دیا تھا، سمجھ، بوجھ، عبقریت اور نابغیت، نبوغ جس کو کہتے ہیں نبوغ. ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے، ہمارا عربی اصطلاحات یا کوئی صحیح پڑھ نہیں پاتا، پڑھتے ہیں کچھ اور پڑھتے ہیں، غلط پڑھ لیتے ہیں. نبوت تک کو نبوت کہتے ہیں، وہ نبوت نہیں، وہ نبوت ہے. اسی طریقے اب بنوت ہے، اس کو بنوت کہتے ہیں. وہ تو اگر بنوت کر دیے تو بنوں سے ہو جائے گا، وہ بنوں سے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، پھر آپ اس طرح چلتے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں دیکھیں، تو احد میں دیکھیں، تو احزاب میں دیکھیں، فتح مکہ میں دیکھیں، جہاں جہاں دیکھیں. اور پھر خاص کر غزوہ یرموک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو غزوہ موتہ میں کہ آپ کو مدینے پہ حکمران چھوڑ کے جا رہا ہوں. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. سبحان اللہ. آپ جیسے ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے، آپ اس طرح. اور پھر آپ جو ہے نا پنجتن پاک والے جو وہ ہیں، اسے مکمل کر دیجئے، سوائے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. ہاں، سوائے یہ کہ میرے بعد نبی کہ آپ، سوائے یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. الا انہ لا یکون من بعد رسول نبی، لا نبی بعد، لا الہ الا اللہ، لا نبی. ہارون علیہ السلام جو ہے وہ نبی تھے. ہارون یعنی یہ بتا دیا کہ ہارون علیہ السلام کی طرح آپ میرے نائب ہو، لیکن ہارون نبی ہیں، آپ نبی کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ میرے بعد نبی نہیں ہے. اگر نبی ہوتا تو شاید حضرت علی ہوتے. یہ بھی بتا رہا ہوں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ شاید حضرت عمر ہوتے، لیکن حضرت علی بھی ہو سکتے تھے، حضرت عمر بھی ہو سکتے تھے. دونوں روایتیں موجود ہیں. یہ سب چیزیں لیکن ہے نہیں. ہاں، لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. خاتم یہ النبیین. لمبا وہ ہے کہ حضرت علی نے پھر کیا خدمات، لیکن اخیر میں
پھر جو کوفہ میں ان کی شہادت کے جو واقعات ہوئے، شہادت میں بھی فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا میں خود اس سے قصاص کس طرح لیتا ہوں میری مرضی ہے، اور اگر میں زندہ نہیں رہا تو تم صرف ایک بندے کا قصاص لے لیں۔ بالکل، یہ السلام یہ علیکم، ساری علامہ صاحب بھی ہمیں چیزیں جوائن کر چکے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے استقامت اور استقلال، اور عابد صاحب استقرار پر بھی دال ہے کہ حضرت علی کے مزاج میں استقلال بھی تھا، استقرار بھی تھا، استقامت بھی تھی۔ وہ استقامت جس کے متعلق فرمایا الاستقامت فوق الف کرامہ، بے شک بے شک، کیا بات ہے، وہ استقامت جو 1000 کرامتوں سے بہتر ہے، وہ مستقل مزاجی تھی۔ بے شک بے شک، کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ اس طرح تھے، ایک پہاڑ تھے استقامت کے۔ بے شک، وہ استقامت تھے جن کے متعلق قرآن نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور یہ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ کیا کہنا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ہماری ان تمام شخصیات کو سمجھنے کے لیے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر ہم محبتوں فضائل کے میں جائیں گے تو فرقہ واریت، تعصبات اور یہ جاہلیت کی ہماری بہت ساری باتیں، ان سے بھی ہم نکل جائیں گے۔ اور علی میں کمال یہ ہے کہ وہ علی علو کی طرح جاتا ہے، علی علو سے آپ جو کبھی علی کرتا ہے وہ بھی علو کی طرف وہ جاتا ہے۔ علو کی طرف جائے گا، وہ ہمیشہ سرفراز اور سربلند ہوگا۔ اور جب آپ ادھر کے جنہ اس پر آ جائیں گے جس کو مفہوم مخالف جن کہتے کے ہیں، پاس حضرت قطع کلامی محض جن کے پاس فضائل ہیں ان کو فرقہ واریت کا ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس اس کا ٹائم بھی نہیں ہے۔ ہاں بالکل، ہمیں ان تمام شخصیات کو اس انداز میں لانا چاہیے کہ ان کے عبقریت کو، ان کی نبوغ کو، ان کی جینیس کو، اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں، ان کے فہم و فراست، ان وہ کی فہم و دانائی، فراست۔ یعنی حضرت علی کے وہ مشہور جملے کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت علی آپ بھی خلیفہ رہے، حضرت ابوبکر بھی رہے، حضرت عمر بھی رہے، حضرت عثمان بھی رہے، ان کا دور اس میں جو امن و امان تھا، انہوں نے کہا ان کے مشیر ہم تھے۔ واہ 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 واہ، ان کے مشیر، ان کے مشیر، حکومتیں چلتی ہیں مشیروں سے، بے شک بے شک، ان کے مشیر ہم تھے، یعنی اندر چلانے والے ہم تھے، اور ہمارے مشیر تم جیسے نہ لائے۔ آج ہم اپنی ٹرانسمیشن میں فہیم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کے وہ اقوال، میری باتیں جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے معنی بھی ہمیں سمجھ آتے ہیں، یا بس اپنی مرضی سے اس کو اپنی طرف سے سوچ کر اور ہم وہی آگے کسی کو بھی فارورڈ کر دیتے ہیں یا کسی کو بھی بول دیتے ہیں۔ علامہ صاحب ضمیر اختر نقوی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ آپ کی جانب آتے ہیں کہ قول والا سوال لے کر آپ کی طرف آؤں گی، لیکن اس سے پہلے تجمل حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غالباً ٹی وی کی آواز انہوں نے کھولی ہوئی ہے، ٹی وی بند کر دیجیے گا تجمل صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے جی، کیا سوال آپ کچھ کرنا چاہ رہے تھے؟ سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ اتنے اچھے طریقے سے ہمارے دانشوران اور علماء کرام مناقب حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ بہت اچھا پروگرام آپ لوگ کر رہے ہیں بول پر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے جتنے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین اور باشمول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہمارا دین غالب تھا، ہمارا دین حکومت میں تھا۔ آج ہم علی رضی اللہ عنہ کے مشیروں کی بات کرتے ہیں، لیکن آج ہم ان کی طرح دین غالب کیوں نہیں کر سکتے؟ آج ہمارے آئین میں حضرت علی کے مطابق جو ہے تو قانون کیوں نہیں بن سکتا؟ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبات پر مشتمل آئین ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم درباری مولوی نہ بنیں بلکہ ہم اپنا حق ادا کریں اور حضرت علی کے جو فضائل ہیں، حضرت علی کے جو فرمان ہیں، اس کو آئین کا حصہ بنائیں۔ تجمل صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور آپ اب اس سوال کا جواب لے لیجئے، کیونکہ اب آپ خود بھی جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ جب علماء کرام موجود ہیں تو ہمیں ایسی گستاخی ان لوگوں کی موجودگی میں کرنی نہیں چاہیے۔ بات آپ کی بڑی خوبصورت ہے، بات بہت ہی لاجواب ہے آپ کی، کہ جب ہمارے پاس ایک رول ماڈل کے حیثیت سے موجود ہے ایک چیز، ایک دستاویزی صورت میں یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے جو خطبات ہیں، تو وہ آئین پاکستان میں شامل کیوں نہیں ہے؟ مفتی صاحب ایکسرسائز کیوں نہیں ہو ہاں ایکسرسائز کیوں نہیں ہو سکے؟ مفتی صاحب آپ ذرا زیادہ اس سے کنیکٹ ہیں آج کل حکومت سے، میں بھی یہی چاہ رہی تھی، تو میں چاہوں گا اس کا جواب دے دیں، پھر ہم علامہ صاحب کی تانے پہ پڑھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو فرمان تھا
کہ ان کی حکومتیں کامیاب اس لیے تھیں کہ مشیر میری طرح تھے، اور میری حکومت میں فتنے فساد اس لیے ہیں کہ مشیر تمہاری طرح ہیں. تو ابھی تو 1400 سال گزر چکے ہیں، اب مشیروں کے گریڈ کیا ہوں گے، ذرا اس کے اوپر توجہ کرنی چاہیے. تو اب جو ہے وہ انحطاطی گریڈ کیا ہوں گے، انحطاطی گریڈ کیا ہوں گے. اب تو یہاں پر یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے ہمیں یہ پاک وطن ملا ہے، اس میں جتنی آزادی اس وقت ہم کو ہے پوری دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہے. آپ آزادی کے ساتھ اپنی عبادات، ریاضات، اپنے تمام سلسلے پورے کر سکتے ہیں. ہاں، طرز حکومت پر بات کریں تو طرز حکومت بلا شبہ بہت نالائق ہے، اور طرز حکومت جو ہمارے قائد جو پاکستان بنانے کے بانی تھے محمد علی جناح صاحب، انہوں نے بھی کہا تھا کہ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے پاکستان تو آپ بنا رہے ہیں، نظام کون سا ہوگا؟ کہا ہمیں کسی نئے نظام کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس قرآن موجود ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح کا واضح فرمان موجود ہے کہ نظام جو احادیث طیبات کا ہے، قرآن مجید کا ہے، وہی ہمارا نظام ہونا چاہیے. اور معذرت کے ساتھ ہمیں جو ہے پاکستان آزاد تو ہو گیا، لیکن گورے انگریزوں سے ہم کالے انگریزوں کی غلامی میں چلے گئے، اور آج تک ہم اپنا قانون بنا نہیں سکے. آج بھی ہم کہتے ہیں برطانیہ کے قانون دفعہ 302 کے تحت، ارے بابا یہ کون سا قانون ہے؟ یہ قانون برطانیہ کا ہے. یہ 324 کی دفعہ فلاں فلاں کے تحت، یہ 144 کے تحت، یہ کون سا قانون ہے؟ یہ سارے قانون وہ ہیں جو ہمیں برٹش سے ملے ہیں. ایون یہ کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے وہ واضح احکامات جو روز مرہ کی زندگی کے ہوں یا عدل و انصاف کے ہوں، وہ انگریز لوگ معاشرے میں عدل عمر اور مولا علی کے عدل کی مثال دیتے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں نے آج تک ان کے عدل کو نافذ نہیں کیا. یہاں تک کہ میں ایک بات پورا کرتا ہوں پھر آپ سے سنوں گا. یہاں تک کہ یورپ میں مختلف ممالک میں آج بھی عمر لاس کے نام سے ایک قانون موجود ہے. کہاں پر؟ یہودیوں نے بھی نافذ کیا ہوا ہے، یروشلم میں بھی ہے، کہ جو بے روزگار ہوگا اس کو الاؤنس دیں گے، جو بچہ پیدا ہوگا اور اس کے والد اس کی کفالت نہیں کر سکتے، ریاست کفالت کرے گی، اور ریاست راشن کی ذمہ دار ہے. ریاست 4 چیزوں کی ذمہ دار ہے، آپ یاد رکھیے گا. ریاست ہماری صحت کی ذمہ دار ہے، ریاست ہمارے جو ہے وہ خوراک کی ذمہ دار ہے. نمبر 3، ریاست ہمارے لیے امن کی ذمہ دار ہے. اس کے بعد ریاست ہمارے لیے تعلیم کی ذمہ دار ہے. یہ تعلیم، صحت، امن اور خوراک، یہ 4 چیزیں ریاست اسلامی نے اپنے ہینڈ اوور لی. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ اللہ کا یہ ذمہ ہے. حضرت عمر کا فرمان ہے، فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر جائے عمر اس کا ذمہ دار ہے. لیکن آپ کا سوال تجمل صاحب کہ ہمارے یہاں کیوں نافذ نہیں؟ ہمارے تو تھر میں سینکڑوں بچے بھوک سے مر جاتے ہیں، گندا پانی پی کے ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، کتے کے کاٹنے سے مر جاتے ہیں، کتے کے کاٹنے سے مر جاتے ہیں، اور ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال بھاگتے ہیں کہ ویکسین کہیں سے مل جائے. ہمارے پاس ویکسین نہیں ہوتی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو اسپتال ہے وہ فرانس کے اسپتال ہیں اور ہمارے لندن کے اسپتالوں کا مقابلہ ہے. اور خود جب وہ نزلہ زکام ہو تو ہم بھاگ کے لندن چلے جاتے ہیں کہ وہاں سے علاج کرا کے آئیں. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے اعمالکم امالکم. کیا بات ہے؟ جیسے تمہارے اعمال ہیں ایسے تمہارے امال ہیں. یہ حکمران ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں. اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں رمضان کی اس برکت سے تو اللہ کرے گا ہمارے حکمران بھی اچھے. ویسے ہی حکمران مسلط کیے جائیں گے جیسی قوم ہوگی. ہاں بالکل. اور آپ نے ایک جو بات کی عدل و انصاف والی کہ ہم آج بھی برطانیہ کا قانون لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ICJ کے باہر سب سے بہترین عدل و انصاف کرنے والے، سب سے بہترین امانت دار آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ICJ کے باہر لکھا ہوا ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے باہر یہ لکھا ہوا ہے. اور ہم برطانیہ کا
قانون پڑھ کے سنا رہے ہیں اور انہوں نے یونیورسٹی میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ کہاں ہے عدالت؟ یہ لنکن ان امریکہ میں ہے. اور یہ آئی سی جے کہاں پر ہے ذرا بتائیے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، عالمی عدالت انصاف. اچھا، اس کے باہر یہ لکھا ہوا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات. بہترین عدل و انصاف کرنے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہم پاکستانی جو ہے اگر دو عام نہیں لکھا ہوا ہے، بہت بڑا حسین کتبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. بہت بڑا چھوٹی سی بات بنا ہوا ہے. چھوٹی سی بات اس میں ایڈ کروں کہ ایڈورڈ گبن جو ہے وہ انگریز مورخ تھا جس نے فتوحات عمر لکھی، اور 85% جتنا بھی لا اور قانون ہے وہ اسی کتاب سے لیا گیا. درست. علامہ صاحب آپ کی جانب باتیں. سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آج علی کا دن ہے، فضائل علی بیان کرنے ہیں، اور بس آج دل کے اندر جتنا علی ہے نا وہ سب نکال کے آیا کرنا ہے. ہم مولا علی کرم اللہ وجہہ کی بات کرتے ہیں مختلف، کیونکہ وہ علم کا دروازہ ہیں. ان کے اقوال ہم کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. جہاں ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے ہم کوئی مولا علی کا قول اٹھا کر اس کو کوٹ کر دیتے ہیں. ہم اس کو اس طرح سے سمجھتے بھی ہیں جیسے ایک سب سے زیادہ، اور ہم اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے، سامنے والے کو ظالم ثابت کرنے کے لیے ایک مولا علی کا قول ہے جو ہر جگہ ہم فکس کر دیتے ہیں. وہ اگر سلینگ لینگویج میں ہم چیپ دیتے ہیں ہر جگہ پر. مولا علی کا وہ قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. اور ہر کسی کو ہم شرانگیز ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا مظلوم اور بہت بڑا احسان کرنے والا اپنے جملوں سے بتا رہے ہوتے ہیں. ذرا کہ مولا علی کے قول اور اس کے اندر جو فہم و فراست، جو دانائی ہے، اور ہم اس کو اپنے مقصد کے طور پر سمجھ رہے ہیں. علامہ صاحب ذرا اس پر روشنی ڈالیے آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ آج آپ سب لوگ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو. آج ان کی شہادت کا روز ہے اور ظاہر ہے کہ پورے شہر میں سوگ منایا گیا، مرکزی جلوس بھی نکلا. اور ابھی جو میں پروگرام کر کے آ رہا ہوں دوسرے ٹیلی ویژن پر، تو وہاں بھی مولا کے شہادت سے ہی متعلق سوالات تھے. تو گفتگو یہی چل رہی ہے مسلسل کہ نہج البلاغہ جیسی کتاب موجود ہے، تو اس کے سلسلے میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد بھی ایم اے پولیٹیکل سائنس میں تمام یونیورسٹیز میں نہج البلاغہ داخل ہے. تو پولیٹیکل سائنس میں پڑھائی جاتی ہے اور اس کے لیے خصوصی طور پر کراچی میں رئیس احمد جعفری صاحب مرحوم کو مقرر کیا گیا تھا کہ آپ اس کو دوبارہ بحیثیت درسیات کے مرتب کر دیں. تو 3 حصے ہیں نہج البلاغہ کے. پہلے تو مولا کی تقریریں ہیں، اور دوسرے حصے میں خطوط ہیں، اور تیسرے میں اقوال ہیں. انہوں نے اس کو جو سمجھیں کہ جب سے نہج البلاغہ کو لکھا گیا ہے، اس کی شرح ہوئی ہے ابن ابی الحدید معتزلی کے دور سے لے کے جو 23 جلدوں میں شرح لکھی، تو رئیس احمد جعفری نے اس کی تلخیص کر کے اسے کورس میں داخل کیا. پھر سب سے بڑی بات جو کہ ابھی قائد اعظم کا بھی ذکر تھا، تو قائد اعظم نے گورنر کے نام مولا علی کا خط، کہ جس میں طرز حکومت آپ نے بتایا ہے اور ہر شعبے پر گفتگو کی ہے، اس پر میں نے پچھلے سال ایک ٹیلی ویژن پہ 10 تقریریں اس کی شرح پر میں نے کی تھیں جو محفوظ ہیں. تو وہ ایک ایسا خطبہ ہے جسے قائد اعظم نے انگلش میں ترجمہ کروا کے یہ آرڈرز کیے تھے کہ تمام آفیسز میں پاکستان میں اور آرمی میں خصوصاً اسے تقسیم کرایا جائے، اور وہ اب بھی تقسیم ہوتا ہے. انگلش میں کتابی شکل میں ہے، وہ موجود ہے. اور اس کا ترجمہ قائد اعظم نے علامہ رشید ترابی سے انگریزی میں کروایا تھا، اور انہی کا نام اس پہ رضا علی خان رشید ترابی آتا ہے. ترجمہ انہوں نے کیا تھا. تو وہ اگر ہم پڑھیں اور دیکھیں، اور جیسا کہ پولیٹیکل سائنس میں جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، تو جو یہ گفتگو ہوئی اور مولانا نے جیسا کہ فرمایا کہ حکومت میں ان چیزوں کو آنا چاہیے، لیکن چونکہ آسانی اس نظام میں جو کہ ہندوستان میں انگریزوں کا رائج تھا،
چونکہ وہ پورے ورلڈ میں رائج ہے، تو اس آسانی کی وجہ سے ابھی تک کوئی تبدیلی کسی بھی اسلامی ملک میں بھی ہمیں ایسی کوئی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآنی نظام ہے یا شریعت کا نظام ہے. کہنے کو ہے مثلا سزائیں جو اسلامی ہیں وہ سعودی عرب میں رائج ہیں، عرب ممالک میں، لیکن پاکستان میں نہیں ہیں اور دیگر اسلامی ملکوں میں نہیں ہیں وہ سزائیں. چور کی سزا، زانی کی سزا، شراب پینے والی کی سزا. تو ان سزاؤں کو بھی ایک ذرا سا ہم دیکھتے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں اسلامی سزائیں کچھ نظام آیا تھا اور وہ سختی ہوئی تھی کہ مجرم کو صحیح سزا دی جائے اور شارع عام پہ دی جائے مجمع میں. لیکن اس کے بعد پھر وہ سلسلہ ختم ہو گیا، جرائم پھر بڑھ گئے، اور وہ جرائم جو کہ لوگوں کو اذیت دی جا رہی ہو، جس میں چھینا جھپٹی ہے اور گاڑی چھیننا اور دولت چھیننا اور پرس لے لینا، عورتوں کے زیور چھین لینا، شادیوں میں اتر جانا بندوق دکھا کے، کلاشن کوپ دکھا کے، یہ ایک عام پاکستان میں وبا ہے اور ابھی تک اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی. آپ دیکھیں کہ یہ کرونا تھا، اس میں بھی تقریباً 15 ویڈیوز وہ آئی ہیں کہ اتنے بڑے بڑے بچے ہیں اور وہ ایک پستول لیے ہوئے ہیں اور وہ گاڑی پہ خاتون بیٹھی ہیں اور انہوں نے دکھا کہ اور وہ موبائل چھین کے لے. تو یہ سب تو اب ویڈیو آ رہی اس لیے کیمرے لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ. تو اب یہ کون سا مطلب کہ کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہا ہے اس کو. پھر میں وہی کہوں گا کہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تربیت بچوں کی بہت ضروری ہے. اب یہاں پر مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ یہ کہیں گے کہ بھئی حکومتی سطح پہ حضرت علی کے خطبے اور اقوال کو داخل کر دیں، لڑائی شروع ہو جائے گی. یہ مسئلہ جو ہے میں کہتا ہوں پہلے حل کرنے کا ہے کہ جیسے ہی آپ حضرت علی کا نام لیں گے تو اب جیسے مولانا تشریف فرمائے، میں 2 دن سے ان سے مولا علی کے فضائل سن رہا ہوں. اب دوسرا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ علی کے فضائل مبالغہ ہیں. اب یہ جو اختلاف پیدا ہوتا ہے، کل ہی مولانا نے یہ کہا کہ رسول اللہ نے یہ کہا کہ علی سے جو دوستی رکھے اللہ تو اسے دوست رکھ، اور جو دشمنی کرے علی سے تو اس کو دشمن رکھ. یہ رسول اللہ کی دعا ہے، یہ مولانا نے ارشاد فرمایا. اب اگر یہ آپ بیان کہ وہ دوسرا کہے گا یہ تو مبالغہ ہے، بھائی فضائل علی مبالغہ تھوڑی ہیں، رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، رسول اللہ بتا رہے ہیں. پھر اگر آپ کو اسلامی فائدہ معاشرتی طور پر علی کی چیزوں سے پہنچ رہا ہے تو ایک گروہ کھڑا ہو جاتا ہے علی کی مخالفت کرنے کے لیے. یہ تو میں 60 سال سے کہ ایک محبت کرنے والا اہل سنت سے نکلتا ہے، وہ بیان دیتا ہے، دوسرا اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ سب غلط ہے اور یہ اور وہ ایسے نام لے آتا ہے کہ جو اسلام میں جن کے نام کسی چیز میں آتے ہی نہیں ہیں. اس سطح پر علی کے ساتھ ان کے نام آنے ہی نہیں چاہیے، بالکل نہیں آنے چاہیے. اب وہ نام آتے ہیں، ظاہر ہے وہ دوسرا چڑھ جاتا ہے، وہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح یہ نظام بن ہی نہیں پا رہا. تو وہ حاکم یہ سوچتے ہیں بھائی سیدھے اگر آپ کسی کا نام لیں گے تو پھر وہ رسول اللہ تک کا نام حاکم نہیں لیتے کہ بھائی نظام رسول. یہ لفظ آیا کہ شہر مدینہ کی حکومت مدینہ، رسول اللہ کا نام نہیں آیا، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کہ جو سیکولر لوگ ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور آفت مچ جائے گی. یہ ساری چیزیں حاکم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. یہ کنٹرول علماء آپس میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو، اور اس کے لیے کارنرز میٹنگز، نشستیں ہونی چاہیے کہ بھائی کم از کم اگر ہم حضرت علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں تو تمام شیعہ سنی علماء کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یہ حدیثیں مستند ہیں سنیوں کیاں اور یہ شیعوں کیاں، اس کے اوپر اتحاد ہے اور یہ کتاب دے دیجیے آپ اور ساری چھوڑ دیجیے، جس پہ اختلاف ہے اسے چھوڑ دیجیے. بھائی یہ سارے کام علماء کو کرنا چاہیے. اب یہ کام ہمارے ہاں نہیں ہوئے ہیں تو اسی کا شکوہ ہے. اب اس شکوے میں آپ اس نظام کو یا وہ یہی کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ متفق ہو جائیں پھر بات کیجیے گا. درست فرما رہے ہیں. یہ ہے نا بہت آپ نے بہت اعلیٰ بات کر دی علامہ صاحب نے. اور مفتی ابو محمد صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا، بلکہ میں یہاں توجہ لاؤں گا کہ مفتی عابد مبارک صاحب کے سامنے تو انہوں نے ان کی وضاحت فرما دی کہ بات ہوئی تھی اور وہ زیادہ فضائل جو ہے وہ مفتی صاحب بیان کر رہے تھے اس نشست میں. ماشاءاللہ کہنے لگے کہ آپ جو ہے نا وہ ہمارے اہل تشیعوں میں آ کر
جو ہے وہ فضائل مولا علی بیان. میں تو دعوت دیا ہے, آپ نے دعوت دی ہے ان کو ماشاءاللہ. اب یہ 10 تقریریں ہمارے یہاں کیجئے تاکہ یہ تو پتہ چلے کہ اہل سنت کے خلاف کہ بھئی دشمن علی ہیں, یہ بات تو ختم ہونا. بالکل اہل سنت والجماعت جو ہیں پوری دنیا کے وہ غلامان علی ہیں, غلامان مصطفیٰ ہیں, غلامان اہل بیت ہیں. واہ 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 ماشاءاللہ. مطلب ابو محمد صاحب, آپ ولی خان مظفر صاحب, آپ اور علامہ صاحب, آپ کیا آپ چاروں کے چاروں اس بات پر متفق ہیں کہ وہ جو ایک خوارج کا وہ طبقہ تھا جو مولا علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف تھا, وہ ختم نہیں ہوا, کیا وہ آج بھی وہ خوارج کا وہ طبقہ موجود ہے جو یہ نفرت, جو یہ بغض, وہ چاہے مولا علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف ہو چاہے دیگر صحابہ کے خلاف ہو, وہ جراثیم آج خوارج تک کے موجود آج بھی موجود ہیں. یہ خوارج اور اس کی ضد میں ایک لفظ بولا جاتا ہے روافظ. ٹھیک ہے, یہ دو لفظ ایسے ہیں جن کو ایک آئیڈیا, ایک نظریہ بنایا گیا. آج بھی انتشار پھیلانے والے اہل تشیعوں میں یہ سب اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ مولا علی کے فضائل بیان کرو, لیکن مولا علی خدا نہیں ہے, یہ تو مولا علی نبی نہیں ہے. یہ خود یہ کہتے ہیں, اقرار کرتے ہیں, یہ تو ہے ہی نہیں. اور یہ اچھا اس کے بعد یہ کہتے اچھا تو اب یہاں پر کیا ہے. اور دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی مولا علی سمیت, حضرت ابوبکر سمیت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کسی کی بات بھی نہیں چلے گی. وہ کہتے ہیں جی ان الحکم الا اللہ, الا للہ, ان الحکم الا اللہ, نہیں حکم مگر اللہ کا. بس وہ آپ خوارج اور روافظ کے جو دو ایک نظریے ہیں, حکومت کا طریقہ ہے وہ لے. ان نظریوں میں ان دونوں نظریوں نے اسلام کی پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے. ویری گڈ, بہت خوبصورت بات. تو امت واحدہ کی بات, امت کے اتحاد کی بات میں نے آپ سے یہ تیسری بار ریپیٹ کر رہا ہوں. جو پروگرام آج آپ نے, یہ تھوڑا لیٹ ہو گئے, آپ نے پروگرام کا ٹاپک انہوں نے کہا کہ صرف فضائل علی پر بات ہوگی, اور وہ میں نے کہا کسی اور کے فضائل کم کرنے کی ضرورت نہیں, فضائل علی اتنے بڑے. اور دوسرا ایک بات واضح رہے علامہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر, حضرت عثمان, عشرہ مبشرہ, دیگر اصحاب کی فضیلت بیان کرنا یہ آپ کے سٹیج سے بھی ہونا چاہیے. اور کہیں کوئی بھی شخص یہ محسوس نہ کرے کہ اگر ہم نے ان کی فضیلت بیان کر دی تو مولا علی کی فضیلت کم ہو گئی, یا مولا علی کی فضیلت بیان کر دی تو حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کم ہو گئی. ارے بھائی, یہ فضیلت ہم نے دی کوئی نہیں ہے, یہ فضیلت اللہ نے دی ہے. بے شک بے شک, یہ فضیلت مصطفیٰ نے دی ہے, شریعت مطہرہ نے دی ہے. تو قطع کلامی معاف نے اس سے اگلا محبت کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. علامہ صاحب نے حضرت مفتی صاحب سے کہا کہ یہ ہمارے ہاں آئیں اور مجالس پڑھیں آ کر. میں اس سے اگلی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام میں 1 محرم کو یہ ہمارے ہاں آ کے مساجد میں حضرت عمر کی شان بیان کریں, اور 10 محرم کو ہم ان کے ہاں جا کر شان حسین بیان کریں. ہاں ماشاءاللہ, یہ بڑا یہ خوبصورت موقع. اور میں تو بغیر شرط کے کرنے کو تیار ہوں اپنے سٹیج سے. 1 محرم سے شروع ہوتا ہوں 10 محرم تک, کیونکہ عمر بھی ہمارے, حسین بھی ہمارے, علی بھی ہمارے, ابو بکر بھی ہمارے. اسی بات پہ ہمارے ساتھ اسد ایوب بھائی بھی موجود ہیں, اور ایوب بھائی بھی ہمارے, ایک نظرانہ بھی اسد ایوب بھائی بھی ہمارے ہیں, تو اسد ایوب بھائی بھی ہمارے نظرانہ عقیدت جو ہے وہ پیش کرنا چاہیں گے. اسد بھائی علی ہوگا آج بس ہمارے پاس, آج جو علی ہوگا. علی آپ سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور وبرکاتہ. پوری امت مسلمہ کے ہر مسلمان کو جمعہ مبارک. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. دنیا آشتی کی پھبل مجتبی
حسن فرزند فاطمہ ہے تو پیارا علی کا ہے، فرزند فاطمہ ہے تو پیارا علی کا ہے۔ اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے۔ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین، گھوڑے پہ ہے حسین، نظارہ علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم یہ سارا کا سارا علی کا ہے۔ اسد بھائی ایک گزارش، اگر وہ علی علی ہیں وہ اگر اس کے چند اشعار ابھی ہو جائیں، ایک یا دو اشعار یاد ہوں تو۔ جو قوت بازوئے نبی ہے علی علی ہے، علی علی ہے، جو قوت بازوئے نبی ہے علی علی ہے، علی علی ہے، جو قوت بازوئے نبی ہے علی علی ہے، علی علی ہے، نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ نبی کی گھٹی ملی ہے جل کو، لعاب سرور جنہوں نے پایا، علی کو گودے نبی ملی ہے، علی کو گودے نبی ملی ہے،
علی علی ہے، علی علی ہے، جو قوت بازوئے نبی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ جزاک اللہ صاحب، جزاک سبحان اللہ اسد بھائی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت۔ دو باتیں میں عرض کروں گا، ایک یہ کہ آپ نے پوچھا خوارج ہیں یا نہیں۔ خوارج نئے نام سے ہیں جن کو آج کل عبادہ کہتے ہیں، عبادہ، اور یہ جو سلطنت عمان ہیں یہ اس وقت خارجی سسٹم پر ہے، زنجبار اور عمان۔ عمان ایک ملک ہے جس کا کیپٹل مسقط ہے، اور ایک عمان ہے، AAAMAN، عمان، جو جارڈان کا کیپٹل ہے۔ دونوں ایک جیسے لکھتے ہیں، تو عمان اور عمان دونوں میں فرق ہے۔ اور اسی طریقے ان کے نقش قدم پہ چلنے والے دنیا میں جدید انداز میں جو ہیں وہ دوائش کہہ لیں، یہ کچھ چیزیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بہت تکلیفیں پہنچائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی بات کی، حضرت علی اور دیگر کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں بھی کی، ان الحکم الا للہ کا نعرہ بھی اس طرح کا تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ ان کا ان الحکم الا للہ تو قرآن کی آیت ہے، لیکن یہ حق کہہ کر غلط مراد لیتے ہیں۔ اور پھر ان کی جنگیں بھی ہوئی، حضرت علی نے ان کو سب کو تحقیق بھی کیا۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت جو ہم نعرے لگاتے ہیں نا کہ میں عمر کا ہوں عمر میرا ہے، آپ نعرہ لگاتے ہیں میں علی کا ہوں علی میرا ہے۔ قرآن نے کہا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانیت اور یہودیت سے پہلے گزرے ہیں، وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو حنیف مسلم تھے، وہ سیدھے سادے مسلمان تھے۔ ایسے ہی میں کہوں گا کہ ما کان علی، ما کان عمر، ما کان ابو بکر دیوبندیا ولا بریلویا ولا شیعیا ولا سنیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ یہ سب کے سب یہ جو ہم نے بعد میں اپنے جو ہے نا کھانے بنائے ہوئے ان کو اپنے خانوں میں نہ لائیں، ہم ان کے خانوں میں چلے جائیں۔ ہم کیا بات ہے ابو محمد صاحب، بڑی خوبصورت بات فرما دی ہے کہ ہم وہاں چلے جائیں بنسبت یہ کہ ان کو اپنے کھانے میں لانے کی کوشش کریں۔ اہل بیت اطہار کی محبت میں چند اشعار سنانا چاہتا ہوں۔ اچھا بسم اللہ۔ علامہ صاحب ایک تو علامت توجہ رکھیے، اور اشعار پڑھتے ہی ہم بریک پہ چلے جائیں گے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم مولا علی کی بات کریں، یہ الگ الگ اسکول آف تھاٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کسی کے نزدیک بھی مولا علی کا ذکر خیر کرنے سے شرک نہیں ہوتا، اور ہم کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے سے شرک نہیں ہوتا، بلکہ میرے امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے تو فیصلہ کر دیا کہ ایسا کوئی مذہب ہو جس میں تعظیم نبی کو یا تعظیم علی کو شرک کہا جائے، جبکہ مسلمان، پورے عالم کے مسلمان، کوئی مولا علی کو خدا نہیں کہتا۔ ایسا ہی ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہتا، کوئی شرک نہیں کرتا، عزت کرتے ہیں، اور عزت تو ایسی کریں گے کہ ہماری نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی تو ان کی عزت و توقیر و اکرام اور توصیف و ثنا ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ خدا نہیں کہیں گے لیکن خدا سے جدا نہیں کہیں گے۔ تو میرے امام نے کہا خدا سے جدا کا مطلب یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، شرک ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم نبی یا تعظیم علی یا تعظیم علی، ایسے برے مذہب پر لعنت کیجئے۔ یہ تو ہمارا مشترکہ موقف ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے۔ تو دنیا بھر میں جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، چاہے وہ اپنے نام کو کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے منسوب کرتا ہے، وہ سب مولا علی کا ذکر اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں، اپنی زبانوں میں، اپنے سروں پر سجا کے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جو نہیں کریں گے تو وہ پھر وہی دو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔
تم کو مزدہ نار کا ہاں تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، کسی لائق ہی نہیں ہے جی، کس زباں سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدحہ گوئے مصطفیٰ ہے مدحہ خان اہل بیت، سبحان اللہ، مدحہ گوئے مصطفیٰ ہے مدحہ خان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیت تطہیر سے ہے ظاہر شان اہل بیت مصطفیٰ۔ اور ایک تو بڑی زبردست بات، بڑی توجہ کی بات جو امام زمن نے فرمائی، ان کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ یہ گھرانہ مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، ماشاءاللہ، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اور فرمایا میرے امام نے اسی کو کنٹینیو کریں گے، بھلے آپ وقفے میں چلے جائیں تو یہ میں آپ کریں، آپ کنٹینیو کریں، سبحان اللہ، مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں سبحان اللہ۔ شان اہل بیت پر کسے مزہ نہیں آئے؟ اور رمز کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، حسن و عشق، رمز کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ جو آپ نے پوچھا تھا نا قرآن کا پریکٹیکل، میں کہہ رہا تھا کہ پریکٹیکل امام حسین نے کربلا میں کر کے دکھایا ہے، اور اللہ نے اعلان بھی کیا کہ نماز تو یزید کے لشکر میں بھی ہے، نماز امام پاک کے لشکر میں بھی ہے، لیکن صبر یزید کے لشکر میں نہیں تھا، صبر امام پاک کے لشکر میں تھا۔ تو ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہاں، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے، جو بھی مولا علی کی شان میں توہین کرے گا، جو بھی اہل بیت اطہار کی شان میں توہین کرے گا، وہ مسلمان کہلانے کا حق بھی نہیں ہے، ہے ہی نہیں تو کہلائے گا کیسے؟ انسان کہلانے کا حق بھی نہیں ہے۔ تو امام زمن فرماتے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ سبحان اللہ، ہاں ہم تو ایسے بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور تبھی تو آپ ہم کو سلوٹ کرتے ہیں کہ آپ اتنی فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ہاں جی جناب۔ فضائل پہ ہی بات کی جائے تو میں نے جیسے کہ شروع میں ہی فرمایا تھا، گزارش کی تھی آپ لوگوں سے اور آپ لوگوں نے فرمایا بھی تھا کہ فرمائیں گے نا جی حضرت کچھ وقفے کی حضرت آپ کو اشعار سنائیں۔ ابھی ہمیں ٹائم مل گیا ہے، اچھا ابھی ٹائم مل گیا، علامہ صاحب علامہ صاحب ایک شعر لے لیں، اس شعر کے اوپر تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تیری بندگی بھی فضول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ہاں، بہرحال آپ لوگ سب حضرت علی کے فضائل پیش کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جیسا کہ کہا کہ بھئی آپ لوگ ایک دوسرے کے جائیں اور ذکر کریں، تو ایسا ہوتا رہا ہے اور ہوا ہے، اور خصوصاً ہمارے تمام مجلسوں میں اور محفلوں میں جو بھی فضائل مولا علی کے یا امام حسن علیہ السلام کے یا امام حسین علیہ السلام کے یا حضرت فاطمہ زہرا کے بیان ہو رہے ہیں، وہ سب سنی کتابوں سے تو ہیں، وہی راوی ہیں، وہی امام بخاری ہیں، وہی امام مسلم ہیں، اور روایت کرنے والے وہی حضرت عمر ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عائشہ ہیں۔ تو اب ذکر تو دیکھیے ان کا جو ہے، ایسے تو آپ ظاہر ہے کہ آپ کے علم میں یہ باتیں نہیں ہیں کہ سارے خطیب جو بھی گزرے ہیں ہمارے یہاں وہ سب کے نام لے کر، اور اب کل ہی جیسے کہ ذکر ہوا تھا کہ بھئی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو حضرت ابو بکر سے روایت ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، تو یہ چیزیں تو ہم لوگ بیان کرتے رہیں۔ تو اب اسی کو مولانا کہہ رہے تھے کہ آئیں اور ذکر کریں، تو اسی طرح ان کا ذکر ہو سکتا ہے اور اتحاد ہو سکتا ہے۔ رہ گیا یہ کہ شیعہ مسلک میں ایک طے شدہ بات یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور ان کی کتابوں میں ان کے علماء نے
کہ اہل بیت پر وہ کسی کو فوقیت نہیں دیتے. یہ برملا کہتے ہیں، وہ ہر جگہ کہتے ہیں، اسٹیج پہ کہتے ہیں، مجلس میں کہتے ہیں. اب چونکہ اتنے فضائل ان ہستیوں کے ہیں اور خود مولا کائنات کے، کہ جبکہ فضائل صحابہ میں سلمان فارسی، ابو ذر، مقداد، عمار، عبداللہ ابن مسعود، جابر بن عبداللہ انصاری، اتنے فضائل ہیں ان کے، باری نہیں آتی. بھائی مولا علی کے فضائل ختم ہوں تو پھر کہیں جا کے صحابہ کے شروع ہوں. تو ہمارے ہاں تو مجلس اس پہ ختم ہو جاتی ہے کہ اپنی محفل کو زینت دو ذکر علی سے رسول اللہ نے فرمایا. اب چونکہ شروع سے بچے کی ہمارے ہاں شیعوں کی یہ عادت ہے کہ مولا علی کے ذکر سے دلچسپی ہے. آپ یقین کریں اگر کہیں ذرا سے ہٹ کے کوئی فلسفے پہ منطق پہ آ جائے سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں، سنتے ہی نہیں. مجمع بیٹھتا ہے ذکر علی پر، ذکر فاطمہ پر، ذکر حسن، ذکر حسین پر. یہ ہمارے پورے کروڑوں شیعہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. بس وہ بیٹھیں گے جم کے تو ذکر علی سننے بیٹھیں گے. چونکہ میں روزانہ تقریر کر رہا ہوں شہادت علی کی، مجمع ٹوٹا پڑا ہوا ہے. کرونا میں بھی سڑک پہ اجتماع ہے خواتین کا مجمع، بچے جب کہ اندر نہیں آ سکتے، بچے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اندر نہیں آ رہے ہیں. وہ کیوں آ رہے ہیں؟ ذکر علی سننے آ رہے ہیں. اس میں بہت مجبوری ہے کہ ہم کسی کا ذکر نہیں کر سکتے، سنے گا نہیں کوئی. اچھا اب آپ دیکھ لیجئے کہ علامہ صاحب اس کے لیے معاف کیجئے گا، مجھے بریک لینا ہے کیونکہ لیکن شاید اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کروڑوں لوگوں کے دلوں میں پھر یہ والی محبت بھی ڈالنا جس پر ہمیں پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف ساتھ آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.